رجب الامرجب میں عملی روٹین تقریباً الفاظ اردو تعارف رجب الامرجب اسلامی سال کے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا مہینہ جسے اہل ایمان سنت و عمل میں برکت تزک نفس اور عبادات کے لیے خاص قرار دیتے ہیں۔ یہ مہینہ شعبان اور رمضان سے پہلے آتا ہے، اس لیے اس کا استعمال روحانی و عملی دونوں اعتبار سے آگے آنے والے مہینوں کی تیاری بن سکتا ہے۔ عملی روٹین کا مقصد یہ نہیں کہ ہم سخت قاعدے بنائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی روزمرہ عادات اپنائیں جو ہمارے ایمان، اخلاق اور روزمرہ زندگی میں توازن لاس۔ مضمون میں ہم ایک عملی قابل عمل اور مرحلہ وار روٹین پیش کریں گے جسے آپ رجب الامرجب میں اپنا کر اپنے اعمال کو منظم، معنی خیز اور مسلسل بنا سکتے ہیں۔ رجب کی روحانی اہمیت اور نیت رجب کا مہینہ خود میں ایک دعوت ہے، زیادہ عبادت، استغفار، توبہ اور نیک ارادوں کی طرف۔ عملی روٹین کی ابتدا خالص نیت خیر سے ہوتی ہے، ہر عمل کی بنیاد نیت ہے، اس لیے سب سے پہلے دل میں یہ عزم کریں کہ یہ ایک مہینہ ہے اللہ کے قریب ہونے، اپنے نفس کو سدھارنے اور آئندہ مہینوں، خاص طور پر رمضان کی بہتر تیاری کا نیت کو ہر صبح مختصر الفاظ میں دہرانا۔ مثلاً الالوا ماراد میں رجب میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں۔ اب کے عزائم کو مضبوط رکھے، روزانہ کی بنیادی ڈھانچہ ڈیلی فریم ورک۔ نیچے ایک آسان عملی روزانہ روٹین دی جا رہی ہے جسے آپ اپنی سہولت کے مطابق ترتیب دے سکتے۔ آوا روٹین روحانی، جسمانی اور سماجی پہلوؤں کا توازن رکھتی ہے۔ صبح فجر کے بعد دن کا آغاز۔ ایک فجر کی ادائیگی، کوشش کریں کہ فجر وقت پر ادا ہو، اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر نوافل پڑھیں، سجدے میں اللہ سے دعا کریں۔ 2 سبحانہ ذکر و استغفار 10-20 مرتبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مختصر اذکار استغفار، استغفر اللہ کم از کم 20 مرتبہ۔ 3 قرآن کی چند آیات، روزانہ کم از کم 5-10 منٹ قرآن کی تلاوت کریں، ایک آیت چند آیات سمجھ کر پڑھنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ 4 دن کی فہرست لسٹ، مختصر نوٹ بنائیں کہ آج اب کن اچھے کاموں فرائض کو انجام دیں گے، اس میں دینی اور دنیاوی دونوں امور شامل ہوں، مثلاً صدقہ، گھر کے کام، مطالعہ، دن دوپہر تک 1-2 رکعتیں نماز نفل، دن میں کہیں وقت نکال کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، چاہے مختصر ہی ہو۔ 2 تدبر اسلامی مطالعہ 15-30 منٹ، کسی اسلامی کتب، احادیث، سیدھی سوانین آت کا مطالعہ کریں، رجب کے معانی، اس کی فضیلت اور صحابہ کرام کی مثالوں سے رہنمائی لیں۔ 3 صدقہ مفید کام، روزانہ چھوٹا صدقہ کسی کے لیے مدد کا موقع تلاش کریں، یہ مالی بھی ہو سکتا ہے اور غیر مالی، مثلاً کسی کی رہنمائی، بے دوپہر زیر کے بعد 1 زیر کی نماز باجماعت اگر ممکن ہو۔ باجماعت نماز کی برکت سے دل میں سکون آتا ہے۔ 2 خاندان کے ساتھ وقت، گھر والوں کے ساتھ مختصر اچھی گفتگو، کسی دینی موضوع پر بات چیت ایک خوبصورت عمل ہے۔ 3 ذکر الہی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے مخصوص اوقات میں دل سے ذکر کریں۔ شام عصر کے بعد 1 عصر کی بروقت نماز، عصر کے وقت باجماعت ادا کریں۔ 2 تلاوت تیرجی میم قرآن، شام کا وقت اکثر ذہنی سکون دیتا ہے، اس وقت قرآن کے مفہوم پر غور کریں۔ 3 خواہشات کا جائزہ، روزانہ کے کاموں کا جائزہ لیں، کیا کرنا تھا، کیا ہو گیا، کن چیزوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ رات نماز مغرب و عشاء کے بعد 1 نماز عشاء اور ونٹرنل نوافل، عشاء کی ادائیگی کے بعد 2-4 رکعت نوافل وتر پڑھ لیں۔ 2 لیلتہ شب کی عبادت، اگر آپ رات کا ایک حصہ اٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ کم از کم 1-2 راتیں رجب کے دوران تہجد رات کی جزوی عبادت کے لیے محفوظ رکھ۔ 3 منجات اور دعا، سونے سے قبل اللہ سے اپنے روز کے لیے شکر ادا کریں اور آئندہ کے لیے دعا کریں، خصوصاً اپنے ایمان، عمل اور اولاد کے لیے مخصوص اعمال۔ روزانہ / ہفتہ وار اہداف، روٹین میں چند مخصوص اعمال شامل کریں جو پورے مہینے میں آپ کی روحانی ترقی کو تیز کر۔ روزانہ کے مختصر اہداف، قرآن کم از کم 10 منٹ تلاوت اور ترجمہ، استغفار 100 مرتبہ اگر ممکن ہو تو، درود پاک 100 مرتبہ، پیارے نبی پر درود بھیجا کریں، صدقات چھوٹانے کی
روزانہ کم از کم ایک نیکی کریں، چاہے وہ کسی کے لیے مسکراہٹ دینا ہو۔ ہفتہ وار اہداف: ایک مکمل دن نفلی روزہ۔ رجب میں نفلی روزے بہت ثواب کے حامل ہیں۔ ہر ہفتے ایک روزہ رکھنا جو باقاعدہ روزہ رکھنے کے قابل ہو بہترین ہے۔ ایک رات خصوصی عبادت: ہفتے میں ایک رات تہجد پوری رات توبہ و استغفار میں گزارنے کی کوشش کریں۔ خاندانی محفل ذکر: ہفتے میں ایک مرتبہ گھر میں قرآن خوانی اسلامی گفتگو کا اہتمام کریں تاکہ سب شامل ہوں۔ عملی نکات اور وقت بندی کا انظام: ایک چھوٹے مقاصد رکھیں، بڑے اہداف ایک ساتھ لینے کی کوشش مت کرچیوٹی قابل حصول اہداف طویل عرصے تک برقرار رہتے ہیں۔ دو ٹائم بلا کنگ: دن میں مخصوص اوقات بلاک کر لیں، مثلاً فجر کے بعد 30 منٹ، شام 6:30، رات 10:30 وغیرہ۔ تین نوٹ بک رکھیں، اعمال اور جذبات کا روزانہ خلاصہ لکھیں، اس سے آپ کو ترقی کا اندازہ ہوگا اور خود احتسابی ممکن ہوگی۔ چار سوشل میڈیا کنٹرول: رجب میں سوشل میڈیا کا استعمال محدود کریں تاکہ وقت عبادت اور مطالعہ کے لیے ملے۔ پانچ صحت کا خیال: عبادت کے ساتھ جسمانی صحت بھی ضروری ہے۔ مناسب نیند، ہلکی ورزش اور صحت مند خوراک کو شامل کریں تاکہ عبادات کے دوران جسم تھکا نہ ہو۔ رجب میں خصوصی عبادات اور ان کا نفاذ: نفلی روزے: رجب میں مخصوص نفلی روزے رکھنا مستحب سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہفتہ وار ایک روزہ دو روزے، مثلاً پیر/جمعرات وغیرہ رکھیں۔ روزے کے ذریعے ہم نفس کی تسلط حاصل کرتے ہیں اور دل کی شوقیت کو کم کرتے ہیں۔ توبہ و استغفار کا پروگرام: روز کم از کم 10 منٹ خالص توبہ اور استغفار کے لیے مختص کریں۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے دل کی گہرائی سے معافی مانگیں۔ خاص طور پر رات کے آخری حصے میں استغفار کا بہت اثر ہوتا ہے۔ درود و سلام اور الصلاۃ علی النبی: روزانہ درود و سلام کی کثرت کریں۔ درود پاک پڑھنے سے روح میں نور آتا ہے اور محبت رسول بڑھتی ہے۔ صدقہ و خیرات: رجب میں خاص طور پر محتاجوں کی مدد کریں، کسی مسجد مدرسے کے لیے چندہ دیں، کسی یتیم کی کفالت کا بندوبست کریں۔ یہ عملی عبادت کے مترادف ہیں۔ رکاوٹیں اور ان کے حل: ایک برقرار رہنے میں مشکل: ابتدا میں مستقل رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ چھوٹے اہداف متعین کریں اور اپنے لیے حوصلہ افزائی کے طریقے اپنائیں، مثلاً ہفتہ وار جائزہ۔ دو گھر کام کی مصروفیات: کام گھر کے ذمہ داریاں عبادت میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ حل: عبادت کو روزمرہ کے معمولات میں چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ 5 منٹ کے اذکار بھی بہت ہیں۔ تین تنہائی یا سستی: حوصلہ کم ہو تو قرآن کی مختصر آیات نعت رسول سنیں اور کسی دوست خاندان کے ساتھ اپنی نیت شیئر کریں تاکہ ایک دوسرے کو حوصلہ دے سکیں۔ رجب کے بعد نتائج کا جائزہ اور رمضان کی تیاری: رجب کا مقصد صرف ایک مہینے کا عالم نہیں ہونا بلکہ یہ ایک ابتدائی قدم ہے رمضان کی حقیقی تیاری کے لیے۔ رجب کے آخر میں درج ذیل کام کریں: ایک خود احتسابی رپورٹ: اپنی نوٹ بک میں رجب کے دوران کیے گئے اعمال اور بچنے والی چیزوں کی فہرست بنا جواب دہی دیکھیں کن عادات کو برقرار رکھنا ہے اور کن میں بہتری چاہیے۔ تین رمضان پلان: رمضان کی تیاری شروع کریں۔ افطار، سحری، روزے کی منصوبہ بندی، تراویح اور قرآن ختم کرنے کا منصوبہ۔ رجب میں جو روحانی عادات اپنائیں انہیں رمضان میں جاری رکھیں اور بڑھائیں۔ عملی نمونہ: ایک روز کا مفصل شیڈول، مثال کے طور پر 04:30 بیداری، وضو، فجر کی نماز 05:00 فجر کے بعد نوافل، قرآن تلاوت 15 منٹ 05:30 ذاتی عبادت دن کی نیت اور مختصر استغفار 06:30 نشستہ اور گھر کے کام 09:00 نیم روزانہ نفل اذاکر 10 منٹ 12:30 ظہر کی نماز قرآن کا مطالعہ 20 منٹ 15:30 عصر کی نماز مختصر نوافل 18:00 سروں کی مدد صدقہ 19:00 مغرب کی نماز گھر والوں کے ساتھ دینی گفتگو 20:30 الف کی اداکاری 2 رکعت نوافل 22:00 رات کی مختصر دعائیں استغفار اور سونے کی تیاری خلاصہ و نتیجہ رجب رجب ایک سنہری موقع ہے، ایک ایسا وقفہ جو انسان کو اپنی روحانی راہ پر مضبوط قدم رکھنے اور آئندہ مقدس مہینوں کی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ عملی روٹین کا مطلب سخت پابندی نہیں بلکہ جانچا پرکھا متوازن اور قابل عمل منصوبہ ہے جسے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں آسانی سے شامل کر سکیں۔ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال، ہفتہ وار اہداف، صحت مند عادات اور مستقل خود احتسابی آپ کے رجب کو بابرکت بنا دیں گی۔ سب سے اہم بات خلوص نیت اور اللہ کی رضا کی تلاش ہے۔ جب نیت صاف ہو تو اعمال بھی لطیف اور قبولیت کے
قریب ہوتے ہیں اللہ آپ کو اس مہینے میں برکت دے، آپ کی نیتیں قبول فرمائے اور آپ کو اپنے قریب لائے میں اگر آپ چاہیں تو میں یہ مضمون مختصر نکات بلٹ پوائنٹس کی شکل میں بھی بنا دوں اسے کسی مخصوص انداز مثلاً خطبہ لیکچر نوٹس بچوں کے لیے آسان زبان میں تبدیل کر دوں، بتا دیجئے میں اسی لحاظ سے فوراً ترتیب دے دوں۔ رجب الرجب ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس کی اپنی روحانی اہمیت اور تاریخی مقام ہے۔ اس مہینے میں مومنین کے لیے عبادات، ذکر اور عمل صالح کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد رجب الرجب میں ایک عملی روزمرہ روٹین پیش کرنا ہے جو ایمان کو مضبوط کرنے، وقت کی بہتر تنظیم کے ذریعے روحانی ترقی حاصل کرنے اور دنیاوی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے میں مدد دے۔ سب سے پہلے روزانہ کی ابتدا کا طریقہ بہت اہم ہے۔ صبح اٹھتے ہی دل کو اللہ کی یاد سے منسلک کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی چند آیات صبح کی مختصر اذکار اور درود پاک پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور دن کو بابرکت بناتا ہے۔ مازن فجر کے بعد کچھ وقت عبادت، تلاوت قرآن مراقبے کے لیے مخصوص کرے۔ رجب کا مہینہ اس سلسلے میں بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی صبح کو منظم اور بامقصد بنائیں۔ دوسرا پہلو نیت اور مقصدیت ہے۔ ہر دن کے لیے چھوٹی نیتیں بنائیں، مثلاً آج میں کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن پڑھوں گا، 2 رکعت نفل ادا کروں گا، کسی محتاج کی مدد کروں گا۔ نیت لکھ کر رکھنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری کو واضح کرتا ہے۔ رجب الرجب میں استقامت اور مسلسل کوشش زیادہ ثمر آور ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو روزمرہ معمول بنائیں۔ اگر مکمل سورہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو روزانہ کم از کم چند آیات ایک صفحہ پڑھنا معمول بنا۔ تلاوت کے ساتھ تراجم اور تفاسیر پر بھی مختصر غور کریں تاکہ الفاظ کا مطلب ذہن میں مضبوطی سے بیٹھ جائے۔ رجب کے مہینے میں تلاوت کا خصوصی اہتمام روحانی فیوز میں اضافہ کرتا ہے۔ ذکر الہی اور استغفار کا عمل ہر لمحہ یاد رکھیں، خاص طور پر دن کے خاموش لمحات میں اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کی تکرار دل کو سکون دیتی ہے۔ استغفار کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور گناہوں کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ رجب میں استغفار کی کثرت سے دعاؤں کی قبولیت میں آسانی ہو سکتی ہے۔ نماز کی پابندی اور نفلی عبادات پر زور۔ خمسہ یعنی 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ شب و روز نوافل ادا کریں۔ رجب میں 2 رکعتیں تہجد آسح میں اٹھ کر نوافل کے ذریعے روحانی بلندی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی کوشش کریں، الفاظ فقط زبان تک محدود نہ رہیں بلکہ دل سے محسوس کیے جائیں۔ روزانہ عملی عبادات کے علاوہ اجتماعی عبادات اور مجالس میں شرکت بھی ضروری ہے۔ مساجد، آخا نقاہوں میں ہونے والی دروس، قرآنی مجالس، ذکر محافل، دعا میں شرکت سے روحانی تحریک اور کمیونٹی کی حمایت ملتی ہے۔ رجب کے مہینے میں خاص اجتماعات میں شرکت سے اجتماعی برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعاؤں کو روزانہ کا معمول بنائیں، مخصوص اوقات میں دعا کرنا، مثلاً صبح، عصر، مغرب کے بعد، سحر کے قریب۔ خصوصی طور پر اللہ سے مدد مانگیں، اپنے والدین، خاندان، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے دعا کو اپنی فہرست میں شامل کریں۔ یاد رکھیں کہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل سے مانگنا ہے۔ نیکی کے عملی کاموں پر زور دیں۔ رجب الرجب میں صدقہ خیرات، مسکینوں کی مدد، یتیموں کی کفالت اور ضرورت مندوں کے لیے کھانا فراہم کرنا بہترین عمل ہے۔ نیکی کی یہ اعمال صرف ایک دن چند دن کے لیے نہیں بلکہ پورے مہینے میں باقاعدگی سے جاری رکھنا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں اخلاقیات کی بہتری پر کام کر غبط، جھوٹ، حسد اور بد اخلاقی سے بچ۔ رجب کا مہینہ اپنے کردار کو سنوارنے کا موقع دیتا ہے۔ گھر میں، دفتر میں اور سڑک پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر اخلاق بہتری مستقل روحانی ترقی کی نشانی ہے۔ صحت اور جسمانی نظم و ضبط بھی روحانی عمل کا حصہ ہیں۔ نماز کی باقاعدگی، روزہ رکھنے کی کوشش اور اچھی خوراک سے جسم مضبوط ہوتا ہے جو عبادات میں استقامت میں مدد دیتا ہے۔ رجب الرجب میں طبعی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ روح اور بدن دونوں متوازن رہیں۔ روزہ رکھنے کو اپنا، اگر مکمل روزہ طے کرنا ممکن نہ ہو تو چند نفلی روزے رکھیں، خصوصاً ہفتے میں 1 نفل روزے نفس کی تربیت اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ۔ اور رجب میں مخصوص روزے جیسے 27 رجب دیگر مستحب دنوں کے حوالے سے مسائل فقہ پر عمل کریں مگر اپنی طاقت کے مطابق روزے رکھیں۔ علم حاصل کرنا اور دینی مطالعہ بھی ضروری ہے۔ رجب الرجب میں دینی کتب، فتو، احادیث اور سیرت النبی ائمہ کرام علیہم السلام کے متعلق مطالعہ کرلم روحانی روشنی دیتا ہے اور عملی عبادات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزاری اور بچوں
کی تربیت پر توجہ رجب میں بچوں کو دینی قصص سنائیں، نماز کی عادت ڈالیں اور اخلاق سکھائیں، گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو، اس طرح خاندان کا ہر فرد روحانی ترقی میں شریک ہوگا۔ ٹیکنالوجی کا استعمال محدود اور مفید بنا، سوشل میڈیا اور تفریحی مواد میں وقت ضائع کرنے کے بجائے دینی لیکچرز، قرآن کی تلاوت اور علمی ویڈیوز دیکھیں۔ رجب کا مہینہ وقت کی قدر سکھاتا ہے، لہٰذا ہر لمحہ کو بامقصد بنا، معاملات دنیاوی کو شریعت کے مطابق ترتیب دیں۔ کاروبار، لین دین اور قانونی معاملات میں امانت اور عدل کا دامن رجب الامرجب میں کاروباری اخلاق اور شفافیت کو اپنانا برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ غیر ضروری کشیدگی سے بچیں اور صبر کا دامن تھامیں۔ زندگی کے چیلنجز میں صبر و تحمل سے کام لینا روحانی ترقی کا حصہ ہے۔ صبر کو عملی زندگی کا اصول بنائیں۔ خصوصاً رجب کے مقدس ایام میں یہ عادت مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ محبن اہل بیت اور ان کے درجات کو یاد رکھیں۔ رجب کے مہینے میں ائمہ اطہار کی سیرتوں اور ان کے اقوال پر غور کریں، ان کی زندگیوں سے اخلاقی اور روحانی سبق سیکھیں اور انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں۔ مہینے کے آخر میں اپنی پیش رفت کا جائزہ، روزانہ کے اعمال کا حساب رکھیں، اپنی کامیابیوں اور کمزوریوں کو نوٹ کریں، آئندہ مہینوں کے لیے منصوبہ بندی کریں تاکہ رجب میں جو عادات اپنائیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رہے۔ خلاصہ کے طور پر رجب الامرجب میں ایک عملی روٹین کا مقصد صرف عبادات کو بڑھانا نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں توازن، اخلاقیات اور نیکی کو فروغ دینا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنے، اصلاح کرنے اور اللہ کے قریب جانے کا ایک قیمتی موقع فراہم کرتا ہے۔ آخر میں ایک مختصر نمونہ عملی روزانہ شیڈول پیش کیا جا رہا ہے جسے آپ اپنی حالت کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ سحر و فجر، سحر میں ہلکا کھانا، دعا و تذکرہ، نماز فجر، قرآن تلاوت 15-30 منٹ، 2 رکعت نفل، صبح نیت اور روز کے اہداف لکھنا، مختصر ذکر، روزمرہ کاموں کی شروعات، دوپہر نماز ظہر کے ساتھ قرآن کی مزید تلاوت، دینی مطالعہ 20-30 منٹ، صدقہ دینا، کسی کی مدد کرنا، شام نماز عصر گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، بچوں کو دینی کہانیاں سنانا، مغرب و عشاء نماز، مغرب و عشاء نماز وتر، چند منٹ دعا اور شکر گزارا، سونے سے پہلے استغفار، اپنی روزانہ کارکردگی کا جائزہ، آئندہ دن کے لیے رجب الامرجب کی تاریخی اور دینی اہمیت پر مختصر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے۔ اس مہینے کا تذکرہ احادیث اور اسلامی اقوال میں ملتا ہے۔ امت مسلمہ نے قدیم زمانے سے اس مہینے کو احترام اور خصوصی عبادات کے لیے مختص کیا ہے۔ طور پر کئی اہم واقعات اسی مہینے میں ہوئے جن کی یاد میں علماء اور عوام عبادات میں مزید شدت رکھتے ہیں۔ اس تاریخی پس منظر کو سمجھنا ایمان کو گہرائی دیتا ہے۔ رجب میں مخصوص عبادات اور اعمال کی فہرست مرتب کر، مثلا روزانہ کم از کم 5 مرتبہ درود و سلام پڑھنا، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سابعین اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنا، اور رات کو معمول کے مطابق وتر کے بعد دعا کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ ذکر کی مقدار قلبی حالت پر منحصر ہونی چاہیے۔ مکانی کی ورد سے بہتر ہے کہ دل کی موجودگی ہو۔ خصوصی دعائیں اور وظائف جنہیں رجب کے مہینے میں پڑھے جانے کی ترغیب دی جاتی ہے ان کو اپنی روزانہ فہرست میں شامل کر لیں۔ بعض روایات میں مخصوص اذکار اور دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، مگر اہم یہ ہے کہ جو بھی دعائیں آپ پڑھیں وہ خلوص دل کے ساتھ ہوں۔ روزمرہ کے اہداف کو ہفتہ وار اہداف میں تقسیم کریں، یعنی پورے مہینے کے لیے بڑے اہداف طے کریں اور انہیں ہفتہ وار اور روزانہ سر انجام دینے کے قابل حصوں میں بانٹیں۔ مثال کے طور پر ایک ماہ میں پورا قرآن ختم کرنا ممکن نہ ہو تو ہر ہفتہ ایک چپٹر صفحات کا ہدف بنا۔ رجب الامرجب میں اخلاقی اصلاح کے لیے خصوصی مشقیں اپنائیں۔ مثلاً ہر روز کم از کم ایک شخص کی دلجوئی کریں، جھگڑے سے پرہیز کریں اور کسی بدگمانی حسد کے لمحات میں فوراً توبہ کریں۔ اخلاقی تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں مگر مستقل کوشش سے مستقل نتائج ملتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے صبر اور استقامت کا کردار بہت اہم ہے۔ کسی بھی خاص دعا کے فوری قبول ہونے کی توقع رکھنا انسانی فطرت ہے، مگر اسلامی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قبولیت اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے دعا کے ساتھ صبر اور شکر دونوں کو ملحوظ رکھیں۔
رجب الامرجب میں رات کے اہم اوقات کا فائدہ اٹھائیں عام مسلمان کے لیے سحر کے نزدیک کا وقت دعا کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے، اسی طرح شب احیاء ایسے مخصوص راتوں کا اہتمام کریں جن میں قرآن کی تلاوت اور نمازن تہجد کی خاص اہمیت ہے۔ تنظیم اور ٹائم مینجمنٹ کے عملی نکات درج ذیل ہیں۔ موبائل پر یاد دہانی کے الارم سیٹ کریں، دن کے لیے ٹو ڈو لسٹ بنائیں اور غیر ضروری خلفشار کو کم کریں۔ لکھ کر رکھنا آپ کو منظم رکھتا ہے اور آپ کی کارکردگی پر نظر رکھنے میں مدد دیتا ہی۔ روحان تربیت کے لیے گروپ یادگار اجتماعات تشکیل دوستوں ہے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹا حلقہ بنائیں جہاں آپ مل کر قرآن پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں اور تجربات کا تبادلہ کراجتما ذمہ داری استقامت میں مدد دیتی ہے۔ دینی مطالعے میں مختلف موضوعات کا احاطہ کریں، تفسیر، فقہ، سیرت اور اخلاقیات۔ ہر ہفتے ایک موضوع منتخب کریں اور اس کے متعلق مختصر مطالعہ کرلم میں بلند نظری دل کو مضبوط کرتا ہے اور عمال میں استقامت پیدا کرتا ہے۔ انفرادی معائنے کے طریقے اپنائیں، روزانہ ہفتہ وار اپنے عمال کا جائزہ لیں، کن عادات میں بہتری آئی، کن پہلوؤں میں کمی رہ گئی اور آئندہ دنوں میں کن باتوں پر خصوصی توجہ درکار ہے۔ یہ عمل آپ کے روحانی سفر کو سمت بخشتا ہے۔ اگر آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں تو مختصر مگر بامقصد عبادات اپنائیں، مثلاً سفر اقام کے دوران قرآن کی قرأت کے بجائے آڈیو سنیں اور نمازوں کی پابندی کو ترجیح۔ جیوٹی اقدامات بھی مسلسل ہوں تو بڑے نتائج دیتے ہیں۔ رجب الامرجب میں صدقہ و خیرات کا طریقہ کار بھی مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ ہر ہفتہ ایک مخصوص فریق کو مدد دے، غریب، خاندان، یتیم، کسی تعلیمی فنڈ کی حمایت۔ خیرات میں استمراری ہونے سے معاشرے میں مثبت تبدیلی آتی ہے اور دل کی کشادگی بڑھتی ہے۔ خفا خیرات یعنی غیروں کو معلوم نہیں ہونے والی خیرات بھی بہت فضیلت والی عمل ہے۔ یہ عمل تکبر اور ریا سے بچانے میں مدد دیتا ہے اور خلوص عمل کو مضبوط کرتا ہے۔ تفریحی سرگرمیوں کو بھی دین کے دائرے میں رکھیں، خاندان کے ساتھ اخلاقی اور تعلیمی سرگرمیاں کریں، مثلاً دینی کہانیوں پر مبنی تھیٹر، قرآنی قرأت میں مقابلہ، مطالعہ، جماعت تفریح اگر مقصدی ہو تو روحانی ترقی میں بھی مدد کرتی ہے۔ رجب الامرجب میں توبہ اور اصلاح نفس کو ترجیح دیں، گزشتہ سال کی غلطیوں کا اعتراف کریں، متاثرہ افراد سے معافی مانگیں اور عملی اصلاح کے عہد کریں۔ توبہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نت کی صفائی پر مستقل کام کر، عبادات کا اصل مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، نہ کہ دکھاوا، اس لیے ہر عمل کی نیت بار بار دل میں تازہ کریں اور نیک نتوں کی پرورش کریں۔ مالی معاملات میں شفافیت اور عدالت قائم کریں، قرض واجب حقوق کی ادائیگی میں جلدی کریں اور کسی کا حق ضائع نہ ہونے دیں۔ رجب الامرجب میں معاشی دیانتداری سے برکتوں کا حصول آسان ہوتا ہے۔ طویل مدتی روحانی اہداف طے کریں، مثلاً سال کے آخر تک قرآن ختم کرنا، روزانہ نمازن تہجد کا معمول بنانا، کسی دینی کورس میں داخلہ لینا۔ رجب کو شروعات سمجھ کر مستقل منصوبہ بندی کریں، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر وقت گزاری کم کریں۔ ایسا شیڈیول بنائیں کہ روزانہ صرف مختصر مدت کے لیے معلوماتی یا تعلیمی مواد دیکھیں اور بقیہ وقت عبادات، مطالعہ اور فیملی کے لیے مختص کریں۔ ذہنی سکون اور مراقبے کے طریقے سکے، روزانہ چند منٹ خاموشی میں بیٹھ کر دل کی حالت کا جائزہ لیں، گہرے سانس لیں اور اللہ سے رابطہ قائم کریں۔ یہ عادت آپ کو بے چینی اور ذہنی تناؤ سے بچائے گی۔ مجاہدت نفس کے تقاضوں کو سمجھی، ہر اچھے عمل میں نفس کی مزاحمت آتی ہے مگر اسے شکست دینا روحانی ترقی کی علامت ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے سختی برداشت کریں مگر مستقل مزاجی برقرار رکے۔ رجب کی فضیلت اور اس کے ثمرات کا علمی جائزہ بھی کریں، علماء کی تحاریر پڑھیں، حدیث اور فقہی نقطۂ نظر معلوم کریں۔ علم آپ کے اعمال کو معقول بنیاد فراہم کرتا ہے۔ سالانہ ریفلیکشن مہینے کے اختتام پر ایک مفصل رپورٹ تیار کریں جس میں اپنے کیا حاصل کیا، کن عادات میں بہتری آئی، کن جگہوں پر ابھی محنت باقی ہے اور آئندہ کا بھی منصوبہ بنا۔ اس رپورٹ کو اپنے نیت نامے کے ساتھ محفوظ کریں، مثالی چند روزہ پلان۔ پہلے ہفتے میں نماز اور تلاوت کو معمول بنائیں، دوسرے ہفتے میں نیکی کے عملی کام شامل کریں، تیسرے ہفتے میں اخلاقی اصلاحات پر توجہ دیں اور چوتھے ہفتے میں جماعتی عبادات اور مستحقین کی خدمت کو بڑے عمل، مشکلات اور ان کے حل۔ اگر بھول جائیں تو قابو پانے کی کوشش کریں، کسی دوست فیملی ممبر سے ذمہ داری لیں، موبائل الارمز کا استعمال کریں یا ایک روحانی ساتھی بنائیں جو آپ کی پیش رفت پر نظر رکھ سکی۔ پابند نہ ہونے کی صورت میں خود کو ملامت کرنے کے بجائے حوصلہ دیں، ہر دن نئی شروعات ہے اور مسلسل کوشش کے ذریعے بہتر نتائج ملتے ہیں۔ شکست سے ہار ماننے سے بہتر ہے کہ
کہ اب دوبارہ کوشش کر رجب الرجب میں روزہ نماز صدقہ ذکر اور تعلیم کا متوازن امتزاج انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی دلاتا ہے۔ یہ مہینہ محض خارجی عبادات تک محدود نہیں بلکہ یہ دل کی صفائی اور کردار کی تعمیر کا بہترین موقع ہے۔ اللہ توفیق دے۔ رجب الرجب میں عملی روٹین تقریباً الفاظ اردو تعارف رجب الرجب اسلامی سال کے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک فضیلت اور روحانی ریاضت کے لیے بہترین موقع سمجھا جاتا ہے۔ رجب میں مومن کو اپنے نفس کی پاکیزگی امان صالحہ اور اللہ کے قریب ہونے پر خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ اس مضمون میں ہم ایک عملی روزمرہ روٹین پیش کریں گے جو رجب الرجب کے روحانی مقصد کو حاصل کرنے میں معاون ہو۔ روزانہ ہفتہ وار اور مخصوص اعمال کی شکل میں تاکہ انسان اپنی عبادت کو باقاعدہ اور مؤثر بنا سکے۔ رجب کی روحانی اہمیت مختصر نوٹ رجب کو اسلام میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سنت نبوی اور استقامت ضروری ہے۔ مختلف علماء اور محدثین نے رجب میں نفلی روزے کثرت تلاوت قرآن ذکر و استغفار صدقہ و خیرات اور نماز تہجد کی تاکید کی ہے۔ البتہ کچھ مخصوص روایات کی سند پر اختلاف بھی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مومن عمومی اور متفق علیہ عبادات پر زیادہ توجہ دے۔ تلاوت قرآن صلو والوا استغفار صدقہ اور دل کی اصلاح عملی روٹین عمومی ہدیت ہے۔ نیت اور مقصد ہر روز اپنے دن کی ابتدا ایک مختصر نیت کے ساتھ کریں۔ اسے عما نفلا الف نجان اللہ ہوا اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہ مہینہ عبادت اور اصلاح نفس کا ہے۔ نیت دل کو منظم کرتی ہے اور اعمال کو بامانی بناتی ہے۔ دو ثبات اور تدریجی بڑھوتری اگر آپ معمولی سے زیادہ عبادات عادت نہیں رکھتے تو اچانک پوری شدت سے نہ کر روزانہ تھوڑا بڑھائیں تاکہ مستقل مزاجی قائم رہے۔ تین صدقہ و احسان عملی عبادت کے ساتھ سماجی فریضے مت چھوڑیں۔ چھوٹے چھوٹے صدقات مسکراہٹ مدد رشتہ داری میں احسان یہ سب رجب میں ثواب کا باعث ہیں۔ چار سچے ارادے اور توبہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور حقیقی توبہ کریں۔ توبہ اور استغفار روح کو تازگی دیتی ہی۔ روزانہ کا مفصل روٹین نمونہ دن نیچے ایک عملی روزانہ شیڈول دیا جا رہا ہے، اس کو اپنی ذاتی مصروفیات کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ فجر سے پہلے صبح اول تہجد نماز شب جاگنے کی کوشش اگر ممکن ہو تو رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر کم از کم 15-30 منٹ تہجد نفل پڑھے۔ تہجد کے بعد دل کی عاجزی کے ساتھ دعائیں اللہ سے بخشش اور ہدایت مانگ۔ رجب میں یہ وقت خاص طور پر قیمتی ہے کیونکہ رات کا سکوت عبادت کو گہرا کرتا ہے۔ صبح کے اذکار فجر سے پہلے و بعد میں صبح کے اذکار پڑھیں۔ سبحان اللہ الحمد دال للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور درود پاک مختصر طور پر کہا کریں۔ فجر کے بعد تلاوت و منصوبہ بندی فجر کی نماز کے بعد قرآن سے کم از کم ایک صفحہ چند آیات تلاوت کریں۔ مقصد یہ ہے کہ روزانہ قرآن کا تسلسل برقرار رہے۔ ان کے اعمال کا منصوبہ بنائیں، کون سا نفل، کون سی سورۃ النبی کی پڑھائی، کون سا صدقہ وغیرہ۔ یہ مختصر منصوبہ دن بھر نظم فراہم کرے گا۔ صبح کا وقت ذمہ داریاں اور نفلی عمل صبح کی مصروفیات میں اگر ممکن ہو تو کچھ وقت ذکر و مراقبہ کے لیے رکھیں 15-30 منٹ۔ اس میں دل سے استغفار درود پاک اور سچے جذبات کے ساتھ دعائیں شامل ہو۔ ہوم امور کے درمیان مختصر وقفے لیں اور ہر وقفے میں اللہ کی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ موبائل الرٹ لگا کر چھوٹے چھوٹے اذکار قرآن سننا مفید ہی۔ دوپہر ظہر نماز اور قرآن ظہر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت جاری رکھیں۔ اگر روزانہ ایک صفحہ ہے تو اسے بڑھانے کی کوشش کریں۔ دوپہر میں کم از کم ایک مرتبہ استغفار کے 10-20 دور دل سے مختصر اذکار کرے۔ سر کے قریب عملی عبادات عصر کے بعد کچھ وقت مراقبہ احکام دین کی مطالعہ سورۃ النبی کی ایک مختصر کڑی پڑھے۔ اگر کسی رشتہ دار حاجت مند سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہو تو عصر کے بعد ایسا کریں۔ رجب میں نیکی اور رشتہ داری میں بہت برکت ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد نماز اور دینی گفتگو مغرب کی نماز کے بعد فیملی کے ساتھ قرآن کی تلاوت ذکر مشترک کریں۔ بچوں گھر والوں کو رجب کے فضائل کی مختصر کہانیاں سنائیں تاکہ گھر کا ماحول روحانی ہو۔ رات کے کھانے کے بعد کوئی دینی لیکچر حدیث سورۃ رسول کا مختصر حصہ سنیں پڑھے۔ عشائیہ اور رات ختم روز عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 15-30 منٹ تلاوت قرآن درود و استغفار کے لیے مختص کریں۔ سونے سے پہلے دل سے چند منٹ آئینہ دل کے لیے نکالیں۔ آج کا حساب جھوٹ بغض حسد کن چیزوں نے مجھے روکا، توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عہد کریں۔ روزانہ کم از کم ایک نفل مثلاً 2 رکعت
اپنے نیت کے ساتھ پڑھیں اور رات کی دعا میں اہل ایمان دوسروں کی بھلائی اور خود کی اصلاح کا سوال کر ہفتہ وار شیڈول مخصوص اعمال ایک دن روزہ رکھنے کا اہتمام رجب میں ایک یا دو نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ عام رائج مشق یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن مثلاً پیر یا جمعرات روزہ رکھا جائے۔ روزہ دل کو نرم کرتا ہے اور نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ جمعہ کے دن خصوصی عمل جمعہ کے دن قرآن کی زیادہ تلاوت، درود و صلو کی کثرت اور جمعہ کی نماز کے بعد خصوصی دعا کر جمعہ کے دن کی فضیلت کا فائدہ اٹھائیں۔ خاندان کے ساتھ اجتماعی ذکر ہفتے میں کم از کم ایک بار گھر کے افراد کو جمع کر کے ذکر قرآن ادعا کا اہتمام کریں۔ بچوں میں دینی شعور پیدا کرنے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ خدمت خلق ہفتہ وار کسی خیراتی کام محتاج کی مدد کریں۔ کھانا، کپڑا، مالی مدد۔ رجب میں صدقہ و خیرات کی نیت رکے مخصوص عبادات اور اعمال تجویزت ایک تلاوت پورا قرآن کوشش کریں کہ پورے مہینے میں قرآن کا کم از کم ایک بار ختم کریں، یا اگر پہلے سے روزانہ معمول ہے تو اس میں اضافہ کریں۔ 2 کتن حدیث سیرت کا مطالعہ روزانہ 10-20 صفحات سیرت زندگاہ نبی کے مطالعہ کے لیے مخصوص کریں۔ یہ عمل علمی و عملی رہنمائی دیتا ہے۔ 3 استغفار اور توبہ ہر روز کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ اپنے انداز میں سچی توبہ کریں۔ 4 درود پاک کی کثرت درود ابراہیمی درود پاک کی کثرت کریں۔ درود میں مخصوص ثواب کی امید کے ساتھ دل میں محبت رسول بڑھتی ہے۔ 5 صدقہ و خیرات روزانہ ہفتہ وار بچت کا ایک حصہ صدقہ کے لیے رکھیں، ضرورت مند کو خفیہ طور پر مدد دیں۔ 6 سیرت پر عمل ہر دن اپنے ایک عمل پر نبی کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، مثلاً سچ بولنا، عفو و درگزر، بچوں بوڑھوں کا احترام۔ عملی مثالیں مخصوص اعمال برائے ہر دن نمونہ دن 1 تا 7 ہر روز فجر کے بعد 10 منٹ تلاوت، 2 رکعت نفل اور دن میں کم از کم 10 منٹ مراقبہ۔ ایک دن روزہ دن 8 تا 14 درود و استغفار کی مقدار بڑھائیں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود۔ روزانہ ایک ناکارہ چیز ترک کریں، جیسے کسی بری عادت سے رکاوٹ۔ دن 15 تا 21 روت النبی کے اقوال پڑھ کر روزانہ ایک قول پر عملی کوشش کر صدقہ ہفتہ وار بڑے دن 22 تا اختتام مہینہ خود احتسابی کریں، رشتہ داروں سے صلح اور نیک ارادے کے ساتھ آئندہ کے منصوبہ بنائیں۔ دعائے خاص اور اذکار عام مشورہ یہاں مخصوص دعاؤں کی تفصیلات دینے کے بجائے عمومی نمونے تجویز کرتے ہیں جنہیں آپ اپنی زبان میں دل سے ادا کریں۔ اللہ سے ہدایت، ثبات اور تقوی مانگ۔ والدین، اولاد، فقیر و مسکین، امت مسلمہ، عاجز و بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اپنی کمزوریوں کے لیے مغفرت طلب کریں اور نیک عمل کی توفیق مانگیں۔ سماجی پہلو اور عائلی نظم رجب میں فردی عبادات کے ساتھ عائلی اور سماجی ذمہ دی روحے کو بھی نظر انداز نہ کرفمل کے ساتھ مل کر نماز، قرآن اور ذکر کا اہتمام گھر کے ماحول کو روحانی بناتا ہے۔ بچوہے کو روزانہ مختصر اسلامی کہانیاں سنائیں، ان میں اچھے اخلاق کی تربیت کریں اور اپنی نماز و روزے کے عادات کو بچوں کے سامنے برقرار رکھیں، اس سے وہ بھی متاثر ہوں گے۔ مشکلات کا سامنا اور حل وقت کی کمی اگر وقت کم ہو تو بڑے بڑے اہداف کی بجائے چھوٹے مگر مستقل اقدامات رکھ۔ 10 منٹ کی تلاوت روزانہ 1000 گنا بہتر ہے بمقابلہ کبھی کبھی پورا سیشن تسلسل برقرار نہ رہنا۔ ایک خاص ٹیچر شرکن عمل تلاش کریں جو آپ کو حوصلہ دیا۔ موبائل پر مانیٹر لگائیں۔ روحانیاس جب احساس کمزوری ہو تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی قبولیت کے دروازے کھولتے۔ اختتام خلاصہ رجب المرجب ایک ایسا موقع ہے جو ہر مومن کو اپنی روحانی حالت بہتر کرنے، نفس کو سدھارنے اور اللہ کے قریب ہونے کا سماوی دروازہ فراہم کرتا ہی کامیابی صرف ظاہری عبادات میں نہیں بلکہ دل کی سچائی، نفاذن، سچ، احسان اور مستقل عمل میں ہے۔ اوپر پیش کردہ عملی روٹین ایک رہنما ہے، اسے اپنی روزمرہ زندگی عائلی حالات اور کام کے مطابق ڈھالیں۔ نیت خالص رکھیں، چھوٹے مگر مستقل قدم اٹھائیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت و مغفرت پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے اور رجب کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق دیا۔ میں اگر چاہیں تو میں اسی مضمون کو پیراگراف وار آڈیو ریکارڈنگ مختصر دفتر پیپر PDF بچوں کے لیے آسان ورژن بھی تیار کر دوں۔ آپ کون سا ورژن پسند کریں گے؟